حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب کا لکھا ہوا ہے یہ، اور اسے بیان کر رہے ہیں۔ تو 7 پاروں کی خلاصہ ہم نے بیان کر چکے ہیں اس وقت، اور 8ویں پارے کی ابتدا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھایا جائے، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہو۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اثبات کے لیے ان کی مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ لہٰذا یہ معجزہ کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا، اور اگر آپ اکثر لوگوں کی باتیں مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمان کا اجتماعی عقیدہ ہے اگر پوری دنیا کے انسان کسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت میں مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا ہے، مومن کی مثال اس شخص کی ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آیت نمبر 122۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے، اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ آیت نمبر 128 129۔ مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے، وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر دیتے تھے اور اپنے شرکا کا حصہ الگ کر لیتے، پھر جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا تو اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکا کے حصے میں مل بھی جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 136۔ ان کی دوسری حماقت یہ تھی، وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 137۔ عورت پر حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے، حضور نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپایوں کو مختلف قسم میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جس میں سوار ہونا تھا اور ان سے کسی طرح فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے۔ آیت نمبر 138۔ ایک چوتھی حماقت یہ بتلائی گئی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 139۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے ہیں۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے
اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ 5 مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ ہے کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ ہے کہ ہر قسم کی فواہش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ۔ پانچویں یہ ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ دسویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف رستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علل اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلا اور آزمائش کی ہے، تاکہ مومن کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کی خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھی بھائی بھائی ہیں۔ اس طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، پھر فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کی انکار سجدہ سے ہوئی تھی، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورۃ الاعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسان کی یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں، جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھاوے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا ہے، اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
चौथी निदा 11वें रुकू की आयत नंबर 35 में है, जिसमें फरमाया गया है, ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आए जो तुमको मेरी आयत सुनाए, तो जो तकवा इख्तियार कर लेंगे और अपनी इस्लाह कर लेंगे तो ऐसों पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। औलाद आदम को ये बार बार खिताब इन्हें शैतान के वसावस और मकारियों से बचाने के लिए है, ताकि इंसान मलमा साज बातें सुनकर धोखा ना खा जाए, क्योंकि वो ऐसा चालाक दुश्मन है जो बज़ाहिर दोस्त का लिबास पहन कर आता है, और ऐसी मक्कार लोमड़ी है जो अपने आप को खैर ख्वाह के रूप में पेश करती है। इसे हक़ को बातिल और बातिल को हक़, शर को खैर और खैर को शर बनाकर पेश करने का फ़न आता है। दुनिया में जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो हकीकत में शैतान के एजेंट हैं। यहाँ ये नुक्ता भी काबिल तवज्जो है कि पहली 3 निदाएँ लिबास के बारे में हैं। इनमें से दूसरी निदा में बताया गया है, इब्लीस लाइन ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम के लिबास उतरवा दिए थे, इनकी सतर खुलवा दी थी। गोया इब्लीस का एक बड़ा हदफ ये है कि औलाद आदम को शर्म व हया के लिबास से महरूम कर दे और इन्हें फाशी और उरियानियत की राह पर लगा दे। सतर के तकाजे पूरे करने वाले लिबास इंसान और हैवान से मुमताज़ करता है। लिहाजा तुम्हारा ये दावा झूठ और इफ्तरा के सिवा कुछ नहीं। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने वाला दीन है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि वो लिबास पहनने से और पाकीज़ा चीज़ों के इस्तेमाल से मना करें। इससे इन लोगों की भी तरदीद हो जाती है जो रहबानियत के कायल हैं और हलाल और पाक चीज़ों से इज्तनाब को अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया समझते हैं। जिस्म और रूह और दुनिया दोनों के जायज़ मुतालबात और तकाज़े पूरा करने वाला ही हकीकत में कामिल मुसलमान है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि हज़रत अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु दिन को मुस्तकिल रोज़े रखते हैं और रात को क़याम करते हैं, इबादत की ये मशगूलियत इस हद तक बढ़ गई थी कि अहलिया तक के हकूक़ अदा नहीं कर पाते, तो आपने इन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, तुम्हारे ऊपर रब का भी हक़ है, तुम्हारे नफ्स का भी हक़ है, तुम्हारे घर वालों का भी हक़ है, लिहाजा हर हक़ वाले को उसका हक़ दो। हज़रत अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी इस नसीहत का ज़िक्र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान ने सच कहा है कि 8वें पारे के 11वें और 12वें रुकू में ऐसे 2 ग्रोहों का ज़िक्र है जो फ़िक्र व नज़र, अक़ीदा अमल के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हैं। एक ग्रोह ज़िद और अनाद, कुफ़र और इस्तकबार की राह में अपनाने वालों का है, जिनका ठिकाना जहन्नुम के सिवा कुछ नहीं, और दूसरा ग्रोह तस्लीम व इनकियात और ईमान की अताअत की राह पर चलने वालों का है, जो बाफज़ल ताला जन्नत के हकदार होंगे। ये दोनों ग्रोह जब अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे तो कुरान बताता है कि इनके दरमियान मुकालमा होगा। अहले जन्नत दोज़ियों से सवाल करेंगे कि क्या तुम्हें आज अल्लाह के वादों के सच होने का यकीन आया या नहीं? वो जवाब में इकरार करेंगे, हाँ, हमने वादों को सच्चा और बरहक पाया। दोज़खी जब जहन्नुम की हौलनाक गर्मी और भूख और प्यास से परेशान हो जाएंगे तो जन्नतियों के सामने दस्ते सवाल दराज करेंगे कि हमें कुछ खाने और पीने को दो, लेकिन जाहिर है इनका ये सवाल रायगा जाएगा। ये मुकालमा इस पारे के 12वें और 13वें रुकू में मज़कूर है। एक तीसरा ग्रोह है जिसे कुरान ने अस्हाबे अराफ का नाम दिया है। ये वो लोग होंगे जो मोमिन थे लेकिन अमाल सालिहा में दूसरे जन्नतियों से पीछे रह गए होंगे। इन्हें ना तो जन्नत में दाखिल किया जाएगा और ना दोज़ख में, बल्कि इनका फ़ैसला मौखिर कर दिया जाएगा। लेकिन बिल आखिर अल्लाह ताला इनको भी जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मरहमत फरमा देंगे। इन अस्हाबे अराफ और दोज़ख के दरमियान भी मुकालमा होगा जो कि 13वें रुकू में मज़कूर है।
ان مکالمات کے بعد اللہ کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تہ بتہ 7 آسمان، جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کعبہ ہوتا ہے۔ یہ 7ویں آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ نمبر 2، رحمان کا عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق سے ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں۔ ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں، ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا، متکبروں کا انجام بد اور نیککاروں کا اچھا انجام بتانا، اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، بالآخر ظالموں کو ان کی ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا، امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق و حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے۔ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور یہ 8واں پارہ اختتام پذیر ہوا۔ پروردگار، میرا پڑھنا اور سمجھنا اور آپ کا سننا اور سمجھنا اور ہم دونوں کا اپنی اپنی زندگیوں پر اس پر عمل کرنا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ محنت اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔